آپ جب صبح میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی ملاقات کبھی ایسے آدمی سے ہوتی ہے جس کے سامنے آپ بالکل بچ جاتے ہیں اور اس سے مل کر فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کبھی ایسے آدمی سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے جسے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، اور کمتر اور حقیر سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ہوتا ہے، لیکن ذرا ٹھہریے، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ پہلا آدمی احترام کے قابل ہے اور دوسرا آدمی توہین کے قابل؟ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی کے عہدے، کسی کی دولت، کسی کے خاندان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا رسپیکٹ کیا ہے، احترام کیا ہے، ہم اس سے نہیں روکتے، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ اللہ پاک کی اشرف مخلوق میں سے کسی انسان کو آپ حقیر سمجھتے ہوئے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کریں؟ یاد رکھیے، اللہ پاک کی نظر میں قابل احترام وہ نہیں جو ذات میں، خاندان میں اونچا ہو، دولت میں بڑھا ہوا ہو یا کسی عہدے پر فائز ہو، بلکہ اس کی نظر میں ریسپیکٹ کے قابل وہ ہے جو اس کی فرمانبرداری کر رہا ہو، اس کے احکام کی تابعداری میں لگا ہوا ہو، چاہے دنیا والے اسے حقیر ہی سمجھتے ہوں۔ غور سے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک بار ایک آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا، اس آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا کہ یہ آدمی اپنے سماج کا معزز انسان ہے، یہ اس قابل ہے کہ کسی کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے تو اس سے شادی کر لی جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی بات سنی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سن کر کے خاموش رہے، چپ رہے۔ پھر ایک دوسرا آدمی اسی وقت گزرا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس آدمی کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یہ بالکل غریب آدمی ہے، یہ اس لائق ہے کہ شادی کا پیغام بھیجے تو اس سے کوئی شادی نہ کرے، کوئی بات کرے تو اس کی بات سنی نہ جائے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر پہلے جیسے انسان سے پوری دنیا بھی بھری ہوئی ہو تو دوسرا یہ انسان اکیلے ان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اس رنگ بدلتی دنیا میں اچھے اور برے کا ہمارا جو معیار ہوتا ہے وہ اللہ کے معیار سے بالکل الگ ہے۔ آپ جسے اپنے سماج میں باعزت اور باوقار سمجھتے ہیں، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہو، اور آپ جسے کوئی اہمیت نہیں دیتے اور حقیر سمجھ کر کے دھتکار دیتے ہیں، ممکن ہے وہ لاکھوں ارب پتیوں سے بہتر ہو۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں کسی کو حقیر سمجھنے والے؟ کبھی اپنے مادے پر غور کیا؟ کبھی آپ نے اس نقطے پر غور کیا کہ معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ جی ہاں، یہی ہماری حقیقت ہے، اور یہی سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی ہتھیلی پر تھوکا تھا اور اس تھوک میں سے اپنی شہادت کی انگلی پر لیا تھا اور صحابہ کو وہ انگلی دکھلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا تعجزنی ابن آدم وقد خلقتک من مثل هذه، کہ آدم کی اولاد تم کیسے مجھے عاجز کر سکتے ہو جبکہ میں نے تجھے اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔